آج ہم نے کوشش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ تحریری طور پہ بھی رکھا ہے کہ جیسا کہ آج الیکشن کمیشن کے ایک معزز ممبر صاحب نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کوئی قانونی انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے، جس کی وجہ سے 5 سال جب گزر جائیں تو شاید الیکشن کمیشن بھی قانونی طور پہ بے بس ہو جاتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ حتمی کارروائی کرے اس سیاسی جماعت کے خلاف۔ تو اس حوالے سے اس کی نشاندہی ایک معزز الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی۔ 5 سال گزر چکے ہیں، ہمارے لیے اب کیا راستہ ہے، کیونکہ قانونی طور پہ 5 سال کے بعد وہ جماعت جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہو جاتی ہے اور اس کا رجسٹریشن اور جو انلسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے جو تجاویز دی ہیں، جس پہ اگلی پیشی پہ ہم تفصیلی طور پہ انشاءاللہ بحث بھی کریں گے، وہ یہ تھی جو ہم نے تحریری طور پہ الیکشن کمیشن کے سامنے نوٹس میں لائے ہیں، اور آج اس کی ایک کاپی جو پی ٹی آئی کی خود ساختہ قیادت ہیں ان کے حوالے بھی کی گئی، اور لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے مئی میں ایک خط لکھا تھا اس خود ساختہ قیادت کو، جس میں ہم تمام جو 5 پی ٹی آئی کے فریق ہیں ان کی جو درخواستیں ہیں وہ ان کو آلریڈی جا چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے یہ جو خود ساختہ لوگ ہیں یہ جو جس راستے پہ چلے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جس کا قبضہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید ڈبوئیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈبونے کے خالق ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ لکھ کے تجویز دی ہے کہ فروری 8 جو قومی الیکشن تھے اس میں ایک تعطل تھا۔ تعطل یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی میں تاریخ طے ہونے میں ایک تعطل تھا، تو سپریم کورٹ نے ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا، اور جس کے نتیجے میں فروری 8 کی تاریخ سامنے آئی، جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی، جس کا برملا وہ خود اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے، اور میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، ہم نے یہ کہا ہے کہ چونکہ قانونی طور پہ یہ پارٹی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے، 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں، ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے، ہم اس کے بانی اراکین ہیں، ہم اس پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے کہ قانونی طور پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو یہ موقع اور اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ سپریم کورٹ نے ایک کردار ادا کیا، ہم نے تجویز کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان قیادت کے سامنے رکھے کہ وہ فاؤنڈنگ چیئرمین سے یہ ہماری تجویز لے کے جائیں کہ وہ ایک وکیل کو اپوائنٹ کریں۔ ہم اپنے ایک وکیل کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن اور جو دیگر معاملات ہیں اور پارٹی کو قانونی شکل دینے کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ بنے، اور ایک بات چیت کا عمل شروع ہو جس میں الیکشن کمیشن کو بھی ان پکچر رکھا جائے، اور جس کے نتیجے میں مکمل طور پہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ قانونی حیثیت بحال کی جا سکے۔ یہ تجویز ہم نے لکھ کے دی ہے، جس پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ان تجاویز کے حوالے سے جو اپنی تفصیلی آرگومنٹس ہیں وہ 14 نومبر کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جو قابض ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف قبضہ گروپوں نے قبضہ کیا اور پارٹی کو اس نہج تک لے کے آئے۔ یعنی آپ ہماری سیاست کا اندازہ لگائیں کہ جو ہماری سیاست میں ان کو کہتے تھے کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہیں،
کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آج وہ کہنے والے انہی کی امامت کر رہے ہیں، اور جو مولانا صاحب کے بارے میں کہتے تھے ان کے ایمان پہ شک کرتے تھے اور جلسوں میں یہ کہتے تھے، آج وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی امامت کو قبول کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی صہیونی ایجنٹ جو ہے، میرے بقول نہیں، ان کے اپنے جن کی آج کل ان کو رہنمائی ہے، کبھی وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں الزامات میں، اور دوسری طرف یہ پھر اپنی مصلحتوں کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز کرنا رہا ہے، کیونکہ یہ جینوئن پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ایک قبضہ گروپ ہے۔ یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو چند عہدے اور دوسرے مراد کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ہماری حد الوسع آخری وقت تک یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو انقلابی جماعت بنی تھی، جو ورکروں کی مرضی اور ورکروں کے اختیار سے چلے، ان کے منتخب نمائندے سامنے ہوں اور وہ نمائندے پھر پارٹی کی نمائندگی کر سکیں ان مختلف فورمز پہ۔ یہ وہ جنگ ہے، ہم آخری وقت تک لڑیں گے، یہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں اور ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ جہاں چھپیں گے ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ اب حتمی فیصلہ جو ہے، ہم نے ایک حتمی سجیشن، ایک مصالحت کا راستہ رکھ دیا ہے، اور اگر یہ اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں تو آج جو ہمیں اشارے ملے ہیں تو یہ پارٹی مزید ڈوبے گی، اور اس کے ذمہ دار یہ وکلا کا لاہوری گروپ ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل سپریم کورٹ میں انہوں نے جو الیکشنز، انٹرا پارٹی الیکشنز کا جنوری 13 کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف جو ریویو پٹیشن داخل کی تھی، کل اس کو بھی ڈسمس کر دیا گیا، اور جو انہوں نے وہاں پہ رویہ اپنایا وہ اعلیٰ عدالتوں کی تضحیک کے برابر ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف جوڈیشل پاور چاہتے ہیں، یہ عدلیہ، آزاد عدلیہ نہیں چاہتے، یہ پاکستان میں انصاف نہیں چاہتے۔ جو اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں اپنے ورکروں کو حق اور ان کا انصاف نہیں دے سکتے، یہ قوم کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ تو میں یہ ضرور آج کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لڑیں گے، اس جماعت کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جمہوریت اور جو بنیادی اصول جس کے تحت یہ جماعت بنی تھی اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ جو تازہ ترین ناٹک رچایا تھا 3 مارچ کو، جس کو ہم نے 5 مارچ کو چیلنج کیا تھا، تو اس سلسلے میں آج ہماری پہلی دفعہ یہاں پہ ہم الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ میں آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ معاملات چل رہے تھے، لیکن ہم نے جو درخواست دی تھی اس کا آج باضابطہ آج اس کو ریکارڈ پہ بھی آیا، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو ڈیفنکٹ لیڈرشپ ہے، خود ساختہ جو قیادت ہے، ان کے بھی حوالے کیا گیا، اور پھر 14 نومبر کو اس پہ ان معاملات پہ تفصیلی بحث ہوگی۔ تو آج ہم نے کوشش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ تحریری طور پہ بھی رکھا ہے کہ جیسا کہ آج الیکشن کمیشن کے ایک معزز ممبر صاحب نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کوئی قانونی انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے، جس کی وجہ سے 5 سال جب گزر جائیں تو شاید الیکشن کمیشن بھی قانونی طور پہ بے بس ہو جاتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ حتمی کارروائی کرے اس سیاسی جماعت کے خلاف۔ تو اس حوالے سے اس کی نشاندہی ایک معزز الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی۔ 5 سال گزر چکے ہیں، ہمارے لیے اب کیا راستہ ہے، کیونکہ قانونی طور پہ 5 سال کے بعد وہ جماعت جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا رجسٹریشن اور جو انلسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اسی سلسلے میں ہم نے جو تجاویز دی ہیں جس پہ اگلی پیشی پہ ہم تفصیلی طور پہ انشاءاللہ بحث بھی کریں گے، وہ یہ تھی جو ہم نے تحریری طور پہ الیکشن کمیشن کے سامنے نوٹس میں لائے ہیں، اور آج اس کی ایک کاپی جو پی ٹی آئی کی خود ساختہ قیادت ہیں ان کے حوالے بھی کی گئی، اور لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے مئی میں ایک خط لکھا تھا اس خود ساختہ قیادت کو، جس میں ہم تمام جو 5 پی ٹی آئی کے فریق ہیں ان کی جو درخواستیں ہیں وہ ان کو آلریڈی جا چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے یہ جو خود ساختہ لوگ ہیں یہ جو جس راستے پہ چلے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جس کا قبضہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید ڈبوئیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈبونے کے خالق ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ لکھ کے تجویز دی ہے کہ فروری 8 جو قومی الیکشن تھے اس میں ایک تعطل تھا۔ تعطل یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی میں تاریخ طے ہونے میں ایک تعطل تھا، تو سپریم کورٹ نے ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا، اور جس کے نتیجے میں فروری 8 کی تاریخ سامنے آئی، جو کہ ایک آئینی اور قانونی طور پہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی، جس کا برملا وہ خود اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے، اور میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، ہم نے یہ کہا ہے کہ چونکہ قانونی طور پہ یہ پارٹی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے، 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں، ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے، ہم اس کے بانی اراکین ہیں، ہم اس پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے کہ قانونی طور پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو یہ موقع اور اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ سپریم کورٹ نے ایک کردار ادا کیا، ہم نے تجویز کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان قیادت کے سامنے رکھے کہ وہ فاؤنڈنگ چیئرمین سے یہ ہماری تجویز لے کے جائیں کہ وہ ایک وکیل کو اپوائنٹ کریں۔ ہم اپنے ایک وکیل کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن اور جو دیگر معاملات ہیں اور پارٹی کو قانونی شکل دینے کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ بنے، اور ایک بات چیت کا عمل شروع ہو جس میں الیکشن کمیشن کو بھی ان پکچر رکھا جائے، اور جس کے نتیجے میں مکمل طور پہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ قانونی حیثیت بحال کی جا سکے۔ یہ تجویز ہم نے لکھ کے دی ہے، جس پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ان تجاویز کے حوالے سے جو اپنی تفصیلی آرگومنٹس ہیں وہ 14 نومبر کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جو قابض ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف قبضہ گروپوں نے قبضہ کیا اور پارٹی کو اس نہج تک لے کے آئے۔ یعنی آپ ہماری سیاست کا اندازہ لگائیں کہ جو ہماری سیاست میں ان کو کہتے تھے کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہیں، کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آج وہ کہنے والے انہی کی امامت کر رہے ہیں، اور جو مولانا صاحب کے بارے میں کہتے تھے ان کے ایمان پہ شک کرتے تھے اور جلسوں میں یہ کہتے تھے، آج وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی امامت کو قبول کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی صہیونی ایجنٹ جو ہے، میرے بقول نہیں، ان کے اپنے جن کی آج کل ان کو رہنمائی ہے، کبھی وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں الزامات میں، اور دوسری طرف یہ پھر اپنی مصلحتوں کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز کر رہا ہے، کیونکہ یہ جینوئن پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ایک قبضہ گروپ ہے۔ یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو چند عہدے
اور دوسرے مراد کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ہماری حد الوسع آخری وقت تک یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو انقلابی جماعت بنی تھی، جو ورکروں کی مرضی اور ورکروں کے اختیار سے چلے، ان کے منتخب نمائندے سامنے ہوں اور وہ نمائندے پھر پارٹی کی نمائندگی کر سکیں ان مختلف فورمز پہ۔ یہ وہ جنگ ہے، ہم آخری وقت تک لڑیں گے، یہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں اور ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ جہاں چھپیں گے ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ اب حتمی فیصلہ جو ہے، ہم نے ایک حتمی سجیشن، ایک مصالحت کا راستہ رکھ دیا ہے، اور اگر یہ اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں تو آج جو ہمیں اشارے ملے ہیں تو یہ پارٹی مزید ڈوبے گی، اور اس کے ذمہ دار یہ وکلا کا لاہوری گروپ ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل سپریم کورٹ میں انہوں نے جو الیکشنز، انٹرا پارٹی الیکشنز کا جنوری 13 کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف جو ریویو پٹیشن داخل کی تھی، کل اس کو بھی ڈسمس کر دیا گیا، اور جو انہوں نے وہاں پہ رویہ اپنایا وہ اعلیٰ عدالتوں کی تضحیک کے برابر ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف جوڈیشل پاور چاہتے ہیں، یہ عدلیہ، آزاد عدلیہ نہیں چاہتے، یہ پاکستان میں انصاف نہیں چاہتے۔ جو اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں اپنے ورکروں کو حق اور ان کا انصاف نہیں دے سکتے، یہ قوم کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ تو میں یہ ضرور آج کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لڑیں گے، اس جماعت کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جمہوریت اور جو بنیادی اصول جس کے تحت یہ جماعت بنی تھی اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ جو تازہ ترین ناٹک رچایا تھا 3 مارچ کو، جس کو ہم نے 5 مارچ کو چیلنج کیا تھا، تو اس سلسلے میں آج ہماری پہلی دفعہ یہاں پہ ہم الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ میں آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ معاملات چل رہے تھے، لیکن ہم نے جو درخواست دی تھی اس کا آج باضابطہ آج اس کو ریکارڈ پہ بھی آیا، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو ڈیفنکٹ لیڈرشپ ہے، خود ساختہ جو قیادت ہے، ان کے بھی حوالے کیا گیا، اور پھر 14 نومبر کو اس پہ ان معاملات پہ تفصیلی بحث ہوگی۔ تو آج ہم نے کوشش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ تحریری طور پہ بھی رکھا ہے کہ جیسا کہ آج الیکشن کمیشن کے ایک معزز ممبر صاحب نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کوئی قانونی انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے، جس کی وجہ سے 5 سال جب گزر جائیں تو شاید الیکشن کمیشن بھی قانونی طور پہ بے بس ہو جاتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ حتمی کارروائی کرے اس سیاسی جماعت کے خلاف۔ تو اس حوالے سے اس کی نشاندہی ایک معزز الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی۔ 5 سال گزر چکے ہیں، ہمارے لیے اب کیا راستہ ہے، کیونکہ قانونی طور پہ 5 سال کے بعد وہ جماعت جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا رجسٹریشن اور جو انلسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے جو تجاویز دی ہیں، جس پہ اگلی پیشی پہ ہم تفصیلی طور پہ انشاءاللہ بحث بھی کریں گے، وہ یہ تھی جو ہم نے تحریری طور پہ الیکشن کمیشن کے سامنے نوٹس میں لائے ہیں، اور آج اس کی ایک کاپی جو پی ٹی آئی کی خود ساختہ قیادت ہیں ان کے حوالے بھی کی گئی، اور لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے مئی میں ایک خط لکھا تھا اس خود ساختہ قیادت کو، جس میں ہم تمام جو 5 پی ٹی آئی کے فریق ہیں ان کی جو درخواستیں ہیں وہ ان کو آلریڈی جا چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے یہ جو خود ساختہ لوگ ہیں، یہ جو جس راستے پہ چلے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جس کا قبضہ ہے،
یہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید ڈبوئیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈبونے کے خالق ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ لکھ کے تجویز دی ہے کہ فروری 8 جو قومی الیکشن تھے اس میں ایک تعطل تھا. تعطل یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی میں تاریخ طے ہونے میں ایک تعطل تھا. تو سپریم کورٹ نے ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا اور جس کے نتیجے میں فروری 8 کی تاریخ سامنے آئی جو کہ ایک آئینی اور قانونی طور پہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی, جس کا برملا وہ خود اظہار بھی کر چکے ہیں. ہم نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے اور میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. ہم نے یہ کہا ہے کہ چونکہ قانونی طور پہ یہ پارٹی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے, 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں, ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے, ہم اس کے بانی اراکین ہیں, ہم اس پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن راستہ ایک ہی ہے کہ قانونی طور پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو یہ موقع اور اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے. اس سلسلے میں جیسا کہ سپریم کورٹ نے ایک کردار ادا کیا, ہم نے تجویز کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان قیادت کے سامنے رکھے کہ وہ فاؤنڈنگ چیئرمین سے یہ ہماری تجویز لے کے جائیں کہ وہ ایک وکیل کو اپوائنٹ کریں. ہم اپنے ایک وکیل کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن اور جو دیگر معاملات ہیں اور پارٹی کو قانونی شکل دینے کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ بنے اور ایک بات چیت کا عمل شروع ہو جس میں الیکشن کمیشن کو بھی ان پکچر رکھا جائے اور جس کے نتیجے میں مکمل طور پہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ قانونی حیثیت بحال کی جا سکے. یہ تجویز ہم نے لکھ کے دی ہے جس پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ان تجاویز کے حوالے سے جو اپنی تفصیلی آرگومنٹس ہیں وہ 14 نومبر کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں. میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جو قابض ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف قبضہ گروپوں نے قبضہ کیا اور پارٹی کو اس نہج تک لے کے آئے. یعنی آپ ہماری سیاست کا اندازہ لگائیں کہ جو ہماری سیاست میں ان کو کہتے تھے کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہیں, کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, آج وہ کہنے والے انہی کی امامت کر رہے ہیں. اور جو مولانا صاحب کے بارے میں کہتے تھے ان کے ایمان پہ شک کرتے تھے اور جلسوں میں یہ کہتے تھے, آج وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی امامت کو قبول کر رہے ہیں. کبھی کوئی صہیونی ایجنٹ جو ہے, میرے بقول نہیں, ان کے اپنے جن کی آج کل ان کو رہنمائی ہے, کبھی وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں. یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں الزامات میں اور دوسری طرف یہ پھر اپنی مصلحتوں کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز کرنا ہے, کیونکہ یہ جینوئن پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں. یہ ایک قبضہ گروپ ہے. یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو چند عہدے اور دوسرے مراد کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو داؤ پہ لگا دیا ہے. ہماری حد الوسع آخری وقت تک یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو انقلابی جماعت بنی تھی, جو ورکروں کی مرضی اور ورکروں کے اختیار سے چلے, ان کے منتخب نمائندے سامنے ہوں اور وہ نمائندے پھر پارٹی کی نمائندگی کر سکیں ان مختلف فورمز پہ. یہ وہ جنگ ہے, ہم آخری وقت تک لڑیں گے. یہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں اور ان کو چھوڑیں گے نہیں, اور یہ جہاں چھپیں گے ہم ان کے پیچھے جائیں گے. یہ جو مرضی کر لیں. یہ اب حتمی فیصلہ جو ہے, ہم نے ایک حتمی سجیشن, ایک مصالحت کا راستہ رکھ دیا ہے, اور اگر یہ اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں تو آج جو ہمیں اشارے ملے ہیں تو یہ پارٹی مزید ڈوبے گی اور اس کے ذمہ دار
ये वकला का लाहौरी ग्रुप है। जैसा कि आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जनवरी 13 का फैसला था, उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी कल, उसको भी डिसमिस कर दिया गया। और जो इन्होंने वहाँ पे रवैया अपनाया वो आला अदालतों की तज़हीक के बराबर है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुडिशल पावर चाहते हैं। ये अदलिया, आज़ाद अदलिया नहीं चाहते। ये पाकिस्तान में इंसाफ नहीं चाहते। जो अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकते, अपने घर में अपने वर्करों को हक और उनका इंसाफ नहीं दे सकते, ये कौम के साथ क्या इंसाफ करेंगे। तो मैं ये ज़रूर आज के सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो जंग है, जब तक हम जिंदा हैं हम लड़ेंगे, इस जमात को बचाने की कोशिश करेंगे और इसमें जमहूरियत और जो बुनियादी असूल जिसके तहत ये जमात बनी थी उसको दोबारा कायम करने के। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना